اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور بچوں کی بڑی بہترین طریقے سے آپ نے تربیت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نبیوں نے جن جن چیزوں کی دعائیں مانگی ان میں سے ایک ہے اولاد کی دعا نبیوں نے مانگی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے 80-90 سال کے ہیں تب بھی دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بچہ مانگ رہے لیکن نیک اولاد، نیک بچہ۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں مریم کی کفالت کر رہے ہیں اور حضرت مریم کو دیکھ رہے ہیں کہ مریم بند کمرے میں رہتی ہے، بیت المقدس کے بغل میں رہتی ہے اور اس کے باوجود اس کے پاس بغیر موسم کا پھل پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ زکریا پوچھ بیٹھے، اے مریم یہ بتاؤ یا مریم انا لک ھذا، تمہیں یہ پھل کون لا کر کے دیتا ہے؟ زکریا علیہ السلام کی اس کوشچن پر مریم جواب دیتی ہے یہ مجھے کوئی دوسرا لا کر کے نہیں دیتا ہے بلکہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بغیر موسم کا پھل عطا کر رہا ہے۔ حضرت زکریا کو جب یہ پتا چلا تو حضرت زکریا بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ اس بات کے اوپر بھی تو ضرور قادر ہوگا کہ بڑھاپے کی عمر میں بچہ دے گا۔ حضرت زکریا نماز میں کھڑے ہو گئے اور نمازی میں اللہ کو پکارنے لگے اور اللہ سے بچہ مانگنے لگے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، حضرت زکریا اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھو یہ اولاد کتنی بڑی دولت ہے، لیکن آج جن کے پاس اولاد ہے اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی۔ اولاد ہے، بچہ ہو گیا، اب کیک کاٹا جا رہا، دوسروں کے نقل اپنے یہاں شروع ہو گئی۔ بچہ پیدا ہوا، اگر لڑکا ہے تو عقیقہ کرے گا، لڑکی ہے تو عقیقہ نہیں۔ یہ ماحول شروع سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، یا اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جب شادی اور میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو دعا پڑھ کر کے آپس میں ملاقات کریں۔ جب بچہ پیٹ میں ہو، حمل ٹھہر جائے تب بھی اس بچے کے لیے دعا مانگیے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے دروئے زمین میں آ جائے تو بچہ کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن کا ہو تو عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو، پیارا نام رکھو، بہترین نام رکھو، اور جب بچہ تھوڑا بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہی بچہ 7 سال کا ہو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا تم حکم دو، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے مقام کے بارے میں بتاؤ، دنیا میں آنے کا مقصد اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک ماں باپ اس کی زندگی میں سب سے بڑا تربیت کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اس بچے کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب باپ اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ کہہ سکتے ہو کہ باپ اس کو دیندار بنا دے، اس کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اس کو چور بنا دے، ڈکیت بنا دے، شرابی بنا دے، جواری بنا دے، زناکار بنا دے، یہ اس کے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرمایا امام کائنات نے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، یہ فرمایا امام کائنات نے یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں۔ بچہ 10 سال تک تو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد پھر دوست یاری بڑھتی ہے اس کی، 10 سال تک وہ اپنے ماں باپ کو کیچ کرتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں بچہ دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے بیٹی دیکھتی ہے۔ اب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ماں موبائل چلا رہی ہے، وہ بھی وہی سب دیکھ رہی، تو ظاہر سے بات ہے بچہ کی نظر بھی اس کے اوپر ہے۔ باپ بھی نماز اذان
ہوتی اذان کا جواب باپ ہی نہیں دے رہا ہے، ماں نہیں دے رہی ہے، تو ظاہر سی بات بچہ کہاں سے وہ اذان کا جواب دے؟ اللہ کے نبی بچے کو سمجھا رہے ہیں، بچہ ساتھ میں کھا رہا ہے اور بچہ ادھر ادھر سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے بچے تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ بولو، بسم اللہ بولو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور بچے اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے کنارے سے کھانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ بچہ شروع سے ہی اچھا ہو سکتا ہے، اگر بچہ شروع سے اچھا نہ ہو تو آگے چل کر کے اس بچے کو سدھارا نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی مولوی صاحب اس کو کیا بولیں گے، موبائل دے دیا، روتا ہے تو گانا لگا دیا وہ، اور ڈانس دکھانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سے وہ بچہ جو دیکھے گا وہی کاپی کرے گا، وہی کاپی کرے گا، اور ماں باپ کو دیکھ کر کے بچہ اپنے زندگی کو بناتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو اس نے گلاس گرا دیا، توڑ دیا۔ ماں نے کہا چورنی کہے گا تم نے گلاس گرا دیا؟ تو ماں بچی فوراً ماں سے پوچھتی ہے اچھا یہ بتائیے امی یہ چورنی کیا ہوتا ہے؟ ماں کہتی کہ چلو اس کو کیا بتا دیں۔ اس نے کہا کہ صحت مند، چورنی کا مطلب بتا دیا صحت مند۔ اب ایک دو دن کے بعد پھر گلاس زمین پہ گرا اور پھر ٹوٹ گیا۔ بچی پھر پوچھتی ہے ماں، پھر اس کی ماں نے اس کو گالی دی، کمینی کہیں کہ تم نے گلاس گرا دیا بار بار۔ پھر بچی نے وہی سوال کیا ماں یہ کمینی کیا ہوتا ہے؟ جواب میں ماں بولتی ہے کمزور، صحیح جواب نہیں دیتی، کمزور، جھوٹ بول کر کے بچے سے بچنے کے لیے، اور بچے کو غلط لینگویج سکھا رہی۔ اب دیکھیے اس کا اثر، کچھ دن کے بعد اس عورت کی ماں بیمار پڑ جاتی ہے، بیمار۔ اب ماں اپنی بچی کو لے کر کے مائکے جاتی ہے دیکھنے کے لیے۔ اب جیسی بچی کی نظر اس کے اوپر پڑی، بچی نے دیکھا کہ نانی تو پہلے بہت زیادہ صحت مند تھی، اب بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو بچی چیخ کے کہتی امی نانی تو پہلے بہت زیادہ چورنی تھی۔ ہاں اس کی نظر میں صحت مند مطلب چورنی، نانی تو پہلے بہت زیادہ چورنی تھی، اب دیکھیں نا کتنی کمینی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے بچے کو سکھانے کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس بچے کو صحیح سے بتایا جاتا تو یہ لینگویج وہ نہیں سیکھتی۔ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کو آپ کیسا بنا رہے ہیں۔ تصور کیجئے، آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کو سمجھانے بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک کہ اگر لڑکی ہو، امام کائنات فرماتے ہیں من ابتلی بہذی البنات کن لہ سترا من النار، جس کو بھی کسی بچی کے ذریعے سے آزمایا جائے اور اگر اس نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی، پڑھایا لکھایا اور اچھے انداز میں اس کی پرورش کی، اس کی شادی کر دی، فرمایا کن لہ سترا من النار، اس کو قیامت کے دن من یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں بچوں کی تربیت نہیں ہے، آج ہمارے یہاں بچیوں کی تربیت نہیں ہے۔ ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کی بچی نمازی کہاں سے بنے؟ باپ خود نماز نہ پڑھے تو بیٹا نمازی کہاں سے بنے؟ ہماری مسجدیں ویران ہے، ماں باپ گارجین کی کمی کی وجہ سے گارجین اپنی صحیح ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہاں پہ اس مسابقہ میں جن بچیوں نے اور جن بچوں نے حصہ لیا ہے ان کے ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ان کے ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیجا، اپنے گود سے باہر کیا۔ محبت اتنے ہی بچوں سے کیا جائے جتنی محبت اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بہت ہی زیادہ لاڈ پیار آپ کے بچے کو برباد کر سکتا ہے، اتنے ہی لاڈ پیار کرو۔ اگر بچہ غلط کرے تو اس کو روکو ٹوکو، اللہ کے نبی نے منع کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اپنے بچے کو منع کرو، اس کو روکو۔ اچھا کام اگر بچہ کرے تو اس بچے کا حوصلہ افزائی بھی بڑھاؤ، اس بچے کو انعام بھی دو، اس بچے کو ذرا اس کو آگے بھی بڑھاؤ۔ اتنی آسانی سے اسٹیج پہ بچہ آ کر کے اگر بول رہا ہے، کوئی لڑکی یہاں پہ اگر بول رہی ہے تو اس کے ماں باپ کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے، جتنے بھی
सब कौम का रहबर और रहनुमा और मुकर्रिर बन कर के आए, सब ने खिताब किया अपनी कौम को। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम या कौम कह के पुकार रहे, अपनी कौम को खिताब कर रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए आज हमारा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जिसका बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के तकरीर कर रहा, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा नंबर लाए और फर्स्ट पोजीशन लाए। माँ का किरदार बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। इमाम शाफई को देखे, इमाम शाफई बनाने में उसकी माँ का रोल बहुत ही ज़्यादा था, माँ का रोल। इमाम बुखारी बनाने में उसके माँ का रोल बहुत ज़्यादा था। तसव्वुर कीजिए आप, आज हमारे माँ बाप सोचते हैं ऐसे ही हमारा बच्चा आगे बढ़ जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के ऊपर एक आप बनाइए अपने यहाँ सिस्टम। जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, बच्चों के जहन में डालिए कि ये महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना है, इस महीनों का सरदार है। और बच्चे के दिनों में बताइए बेटा ये महीना खुशनसीब लोगों को मिलता है। आई मेरे बच्चे, इस महीने के अंदर हम लोग अपना एक सिस्टम बनाते हैं, इफ्तार से पहले बैठेंगे, दुआ सब लोग करेंगे, शहरी के वक्त आप खुद उठिए, अपने बच्चों को उठाइए, रात में जाकर के तरावी की नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। बच्चा भी वैसा ही करेगा। आज तो उसके माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, इफ्तार के वक्त खुद दुआ नहीं कर रहे, और अपने बच्चे को दीनदार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे भाइयों, कोई मौलवी आपके बच्चे को दीनदार नहीं बनाएगा, कोई स्कूल वाला, मदरसा वाला आपके बच्चे को दीनदार नहीं बनाएगा। आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर अच्छा मुकर्रिर बनाना है, अच्छा इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगनी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ उसके बच्चे के हक में कबूल होती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करे, फिर यही बच्चा आगे चल करके अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करेगा। आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करता है क्योंकि नमाज ही नहीं पढ़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को और अपनी बीवी हाजरा को बैतुल हराम के सामने रख कर के जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह हमने अपने बच्चे को, अपनी ज़ुर्रियत को अल्लाह तेरे घर के सामने रखा है ताकि हमारी ये नस्ल नमाजी बन सके। हजरत इस्माइल को देखिए, अपना खुद नमाज पढ़ते थे और हजरत इस्माइल अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति, हजरत इस्माइल अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और खुद नमाजी थे। आज हमारे यहाँ तो ये काम हो ही नहीं रहा है, कौन करेगा। आज अभी मैं इधर से जलसा ये आ रहा था, ये प्रोग्राम में एक लड़का को मैंने देखा, गाड़ी भी चलाता हुआ जा रहा, सिगरेट भी पीता हुआ जा रहा है, और कुछ लोग ऐसा होता है लड़कियों के ऊपर नजरें कसते हुए जा रहा है। और ये बच्चा ऐसा हो सकता है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को बताओ, ऐ मेरे बच्चे, निगाहों से, नजरों से गलत चीजों को देखना इसको जिना करार दिया है। फलाइनानी जिनाहुमन नजरो, आंखों से गलत चीजों को देखना भी जिना है इस्लाम की नजर में। मेरे प्यारे साथियों, आप खुद अपने बच्चों को अपने पास रख करके मोबाइल के अंदर गलत चीजें देखेंगे और अपने बच्चे को दिखाएंगे, ये बच्चा दीनदार कैसे बनेगा। तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये महीना आने वाला, उससे पहले अपने बच्चे को चेंज करने का एक जरिया बनाइए। खुद अपने ऊपर आप कोशिश कीजिए कि मैं खुद दीनदार बनूंगा, फिर अपने बच्चे को दीनदार बनाऊंगा। अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा दीनदार हुए और फरमा बरदार हुए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ योगदान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जब आजमाया, जो काम करने का हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो काम किया। आज हमें एक हुक्म मिला हुआ, नमाज पढ़िए, मौलवी साहब टाइम ही नहीं मिलता है, मस्जिदें आपकी वीरान है।
مسجد ویران ہے میرے بھائیو، تصور کیجئے، غور کیجئے، ان مسجدوں کو آباد کون کریں گے؟ گارجین جائے، اپنے بچوں کو لے کر کے جائیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، خود نماز کیا تہجد کے نماز پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی تہجد کے نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ بچہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت سرمایہ ہے، آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تربیت دیجئے، علم سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے۔ آپ بہت سے گارجین ایسے ہیں جس کو خود سورہ فاتحہ معلوم نہیں ہے، اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جنازے کی نماز دعا نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے بارے میں خود نہیں جانے گا، اپنے بچے کو کیا اپنے بچے کو بتلائے گا؟ بچہ اللہ یہ ہے، اللہ کا پاور یہ ہے، نماز یہ ہے، نماز کی اہمیت یہ ہے، کیسے بتائے گا میرے بھائیوں؟ تو اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ کم سے کم ماں باپ پہلے دین کو سیکھیں، کوشش کریں۔ آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج علماء کی کمی نہیں ہے، آپ خود جائیے علماء کے پاس اور سیکھیے اور اپنے بچے کو دینی تربیت دیجیے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ بچہ آپ کے لیے دعا، آپ کے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں باقی رہتی ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے مدرسہ کھول دیا، مسجدیں بنائی، آپ نے یتیم خانہ بنوایا، آپ نے کنویں وغیرہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے آپ نے لگائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اگر اس نے کسی کو پڑھایا ہو، علم سکھایا ہو، اس نے اسلام کے بارے میں بتایا ہو، نماز کے بارے میں بتایا ہو، اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو جس نے بتایا وہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اور علم ينتفع به، ایسا علم جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولد صالح يدعو له، ایسا دیندار بچہ جس کو آپ نے چھوڑ کر کے آپ گئے ہوئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، آپ کا ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا ہے، اب آپ قبر کے اندر پریشان ہیں، لیکن اگر آپ کی اولاد فرما بردار ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اگر وہ بچہ نماز پڑھے گا تو آپ کے لیے دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میری زندگی میں رحم فرمایا تھا، بچپنے میں رحم فرمایا تھا۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ میرے بھائیوں، قبر میں یہ بچے تمہیں کام آئیں گے، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان بچوں کو برباد مت کرو، ورنہ یہ بچہ غلط کرے گا تمہیں بھی گناہ ملے گا، یہ بچہ شراب پیے گا تمہیں بھی گناہ ملے گا، یہ بچہ زنا کرے گا تمہیں بھی گناہ ملے گا، یہ بچہ غلط کام کرے گا تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ اس وجہ سے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے یاد رکھنا تم کسی بھی جگہ میں ہو، روئے زمین کے کسی بھی کونے میں رہنا، اے میرے بچے تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم کسی بھی جگہ میں ہو لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کسی بھی جگہ میں ہو کوئی غلط کام مت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے عملوں کو لایا جائے گا اور تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بچے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اپنے بچے کو آپ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، آپ خود اپنے بچے سے سگریٹ اور بیڑی اور فلاں چیزیں منگواتے ہیں، بتائیے آپ خود جھوٹ بول رہے بچے کے سامنے، بچہ دیندار کہاں سے ہوگا؟ میرے بھائیوں تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے، یہ بچے اس قوم کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ان بچوں کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گارجین آپ نے کیا کیا؟ اگر ایسا پروگرام ہو تو گاؤں والے کو سب کو مل کر کے سپورٹ ہونا چاہیے، اور ہر سال ایسا پروگرام ہونا چاہیے، ایک تقریری ہے پھر تحریری شکل میں ایک مسابقہ کروائیے تاکہ بچہ ٹیلنٹ ہو اور مضبوط اور آگے بڑھے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کو برباد کرنا ہو اس قوم کے بچوں کو بے حیا بنا دو، اس قوم سے علم کو ہٹا دیا جائے، میرے بھائیوں وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ آج اس قوم سے علم کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ان بچوں کو جب 10-12 سال کا ہوتا ہوٹلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، کمانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، ان بچوں کو پڑھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں
کے اوپر زیادہ دھیان دیجئے اور اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے، چینج کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آپ کے بچے کو کون بدلے گا؟ کوئی مولوی نہیں بدلے گا، آپ کے گھر میں جا کر کے کوئی بدلاؤ نہیں کرے گا، آپ کو اپنے بچے کو بدلنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے ساتھ بچے کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جائیے، اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے جائیے، اگر جلسے وغیرہ میں تو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے، بٹھائیے، اے میرے بچے یہ جلسہ ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، تم بازار میں مت گھومو کیونکہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور اس موقع پہ اگر تم بازاروں کا اگر سفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ لڑکیوں کو پردے میں کون رکھے؟ ماں رکھے۔ ماں کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، اور اپنی بچی کو بھی بتائیے بچی گھر سے باہر نکلو تو قرآن کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ چھوٹی بچی ہو، 5-7 سال کی بچی ہو، تب بھی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی کوشش کرو اور اس کو دھیرے دھیرے اسلامی تربیت میں اس کو ڈھالو۔ میرے بھائیو یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ گارجین کو کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اپنے بچے کو دیندار بنائیے، نمازی بنائیے، اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا بنائیے۔ بہت سے بچہ ایسا ہے جس کو قرآن نہیں آتا پڑھنا۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے۔ اپنے بچے کو بولیے جو بچہ 2-3 مرتبہ قرآن پڑھے گا اس کو دو سیٹ کپڑے دیے جائیں گے، اس کو اتنا انعام ملے گا، اس کو یہ دیا جائے گا، اس کو وہ دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کو لالچ دیجیے، حوصلہ بڑھائیے، اپنے بچوں اپنے گھر میں ایک مدرسہ بنائیے اور بچوں سے بولیے کہ روزانہ جو کوئی مجھے دعا سکھائے سنائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اپنے بچوں کا حوصلہ آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر میں اسٹیج پہ آیا اور پورے انڈیا لیول پہ آیا، اس میں میرے ماں باپ کا بڑا یوگدان ہے۔ حالانکہ آج میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں اسٹیج میں لانے میں میرا ماں باپ کا بڑا یوگدان ہے۔ جب میں 7 سال کا تو میری ماں نے اور میرے ابو نے مجھے بنارس بھیج دیا حفظ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں بھیج تو دیا اس نے، لیکن ماں کئی مہینے تک رویا کرتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا۔ لاڈ پیار میں بچہ پڑھتا نہیں ہے، اپنے بچوں کو آپ کو اچھا بنانے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے، اسٹیج پہ آپ کو لانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آپ اگر اپنے بچے کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو کون آپ کا بچہ کہ کون ہے جو آپ کے بچے کو آگے بڑھائے؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تربیت سکھانے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں بچوں کو اچھا بنائیے۔ رمضان کا مہینہ چینجنگ کا مہینہ آ رہا ہے، سسٹم بنائیے آپ پڑھنے پڑھانے کا، نماز ٹائملی خود پڑھیے اور 1 مہینہ میں تو آدمی چینج ہو جائے گا۔ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی آنے کی دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان میں ہمیں ملا دے، اے اللہ اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے۔ 6 مہینہ سے دعا مانگتے تھے اور رمضان گزر جانے کے بعد یہ صحابہ رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے، جو ہم نے دعا مانگی ہے، جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کروائیے۔ رمضان کا چاند جیسے نظر آئے خود کوشش کیجئے کہ چاند دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے اور دعا پڑھیے اور دعا پڑھوائیے اپنے بچوں کو، بتائیے کہ یہ چاند بڑا پیارا ہے اور اس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، یہ دعا مانگتے تھے اللہ کے نبی۔ آپ خود دعا مانگے اور اپنے بچوں کو بھی دعا سکھلائیے۔ رمضان کے بعد ایک سسٹم بنائیے رمضان کے مہینے کے لیے، اس کے بعد ویسی اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ میرے بھائیو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کیجیے، عورتیں بھی اپنے یہاں ایک ماحول پیدا کریں۔ آپ کے یہاں تو نماز وغیرہ والا عورتوں کا سسٹم تو ہے نہیں، جمعے کا بھی نہیں ہے، تراویح کا بھی نہیں ہے۔ کوشش کیجیے میرے بھائیو،
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے، خود اپنے آپ کو بدلیے، اللہ کے سامنے روئیے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے، میرے بچے کو دیندار بنا دے، میرے بچے کو نمازی بنا دے، میری بیٹیوں کو حیا کرنے والی بنا دے، میرے بچی کو پردہ والی بنا دے۔ کوشش کیجئے اور محنت کیجئے، انشاءاللہ سب کچھ پاسبل ہے، لیکن آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کی ہی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تقریریں تو ہوتی رہتی ہے آپ کے اس علاقے کے اندر، انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، مجھے نکلنا بھی پڑے گا، بہت سے بچوں کا بھی پروگرام باقی ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سونا پور کے تمام حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اتنا زبردست پروگرام رچایا، لیکن اس کو کنٹینیو رکھیے، ہر سال کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ لوگ جلسے وغیرہ میں بھی اپنا 1 روپیہ بھی دان پردان نہیں کرتے، اتنے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اگر نہیں خرچ کریں گے تو آپ کے لیے کون خرچ کرے گا؟ اگر ایسا کوئی قدم اٹھائے، ہمارے دوست سعید الرحمان قدم اٹھا رہے ہیں، فاروق صاحب اگر اٹھا رہے ہیں تو اس کے ہاتھ کو مضبوط آپ کو کرنا پڑے گا میرے بھائیو۔ یہ آپ کے بغیر اتنا بڑا کام پاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اگر بچے اگر دولت سے، علم کی دولت سے اگر محروم ہے تو یہ بچے یتیم ہیں، یہ بچے یتیم ہیں۔ ان بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کیجئے۔ کسی کے گھر اگر غریب گھرانے کا بچہ ہے، پڑھنے میں اگر آگے ہے تو اس بچے کو سب لوگ مل کر کے پڑھائیے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھی ہے کہ اتر جائے شاید کہ آپ کے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود کو چینج کرنے کی اور اپنے بچوں کو چینج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اسلام کے اوپر چلنے کی، اور ہر فیلڈ میں، میدان میں ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا، ڈاکٹر بنانا ہوگا، انجینئر بنانا ہوگا، پروفیسر بنانا ہوگا، عالم بنانا ہوگا، اور کسی بھی اینگل سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، علم سب سے بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، محنت سے ہی یہ پاسبل ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔